اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له يعزك بالله أبتاه من الذوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيل بن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي والصاحب لواء قد أذنت لك فدخل عليهم تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا بتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري
ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساد؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وقال اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط على الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطوية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا آسماں ہے بہتر کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا حسینیت کی بطول اور پیار ماتمی سے بطول اور پیار ماتمی سے کرم کی یہ انتہا تو ہے نا حسینیت کی قضا تو ہے نا حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا حسینیت کی قضا تو ہے نا حسین کا ایک لاکھ کا صدقہ حسین کی ایک لاکھ کا صدقہ گلی گلی لا الہ تو ہے نا گلی گلی لا الہ تو ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا کہ خاک میں بھی شفا تو ہے نا دعائے زہرا برائے مومن دعائے زہرا برائے مومن کرم کی یہ انتہا تو ہے نا کرم کی یہ انتہا تو ہے نا علی کی الفت بغیر سجدہ علی کی الفت بغیر سجدہ ادا بھی ہو پر قضا تو ہے نا ادا بھی ہو پر قضا تو ہے نا یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخی کا ماتم بپا تو ہے نا حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جزاک اللہ پاپی یہ نیا کلام تھا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا تھینک یو سو مچ شکریہ اوکے چلیے جی آپ نے دوسری ہماری ریسائٹر ہیں ان کو دعوت کلام چھا گیا تابوت پر
تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پر تیروں کا بادل یا خدا فاطمہ کے لال کا فاطمہ کے لال کا تیروں سے لاشا چھپ گیا چھا گیا تابوت پر تیروں کا بادل یا خدا جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے زینب مضطر کو وقت زینب مضطر کو وقت کربلا یاد آ گیا چھا گیا تابوت پر تیروں کا بادل یا خدا تھی نہیں بھولی شہادت مرتضیٰ کی اور پھر تھی نہیں بھولی شہادت مرتضیٰ کی اور پھر چھوڑ کر گھر چل پڑے ہیں چھوڑ کر گھر چل پڑے ہیں آج حسن مجتبی چھا گیا تابوت پر تیروں کا بادل یا خدا چل پڑا واپس جنازہ یا الہی خیر ہو چل پڑا واپس جنازہ یا الہی خیر ہو زینب و کلثوم باہر زینب و کلثوم باہر آنا جائیں بیردا چھا گیا تابوت پر تیروں کا بادل یا خدا جب ہوا داخل کے درمیان جب ہوا داخل جنازہ بیویوں کے درمیان دیکھ کر تابوت زینب دیکھ کر تابوت زینب کا جگر پھٹنے لگا چھا گیا تابوت پر خدا ہے عجب قصہ کہ ایک بھائی کی میت میں ہے تین قصہ کہ ایک بھائی کی میت میں ہے تین دوسرے بھائی کا لاشا دوسرے بھائی کا لاشا آئے گا
چھا گیا تابوت پر تیروں کا بادل یا خدا محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میرا خیال ہے اب شمامہ آ رہی ہیں. جی شمامہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
مجھ رہی خاک میں ہائے کیوں نہ گئی کھول کے ان آنکھوں نے ہائے کیوں نہ گئی کھول کے ان آنکھوں نے قید خانے بے سکینہ کا جنازہ دیکھا مجھ رہی خاک میں سورہ فاتحہ شبیر بکا کرتے ہیں شبر کا سفر ہے شبیر بکا کرتے ہیں شبر کا سفر ہے دنیا سے حسن جاتے ہیں یہ مارے سفر ہے اس وقت عجب قلب میں زہرا کا پسر ہے بہنوں کی خبر ہے نہ برادر کی خبر ہے احوال دیگر بو ہے ولی ابن ولی کا ہیرے سے جگر چھن گیا دل بندے نبی کا ہیرے سے جگر چھن گیا دل بندے نبی کا وہ زہد پی کے ذرا سوئے تھے شب جو خواب میں خاتون جنا آئی کھلے سر فرمایا جگر بند یداللہ سے رو کر میں لینے کو خود آئی ہوں چلیے میرے دل پر میں لینے کو خود آئی ہوں چلیے میرے دل پر ماں جائے سے ملنا ہے تو مل لیجیے بیٹا باری گئی سامان سفر کیجیے بیٹا باری گئی سامان سفر کیجیے بیٹا یہ سنتے ہی بیدار ہوئے حضرت شابر سینے میں اٹھا درد کے تڑپا دل مستر فرمایا کہ بھائی کو بلاؤ میری باہر شبیر جو آئے تو کہا اشک بہا کر شبیر جو آئے تو کہا اشک بہا کر مضطر ہے دل زار عجب درد جگر ہے اب گھر سے خبردار برادر کا سفر ہے اب گھر سے خبردار برادر کا سفر ہے
دل تھام کے تب حضرت شبیر پکارے کیا کہتے ہو اے احمد مختار کے پیارے نانا ہے نام ہے نا بابا ہے ہمارے پھر قہر ہے در آپ کی جنت کو سے دھارے پھر قہر ہے در آپ کی جنت کو سے دھارے سب جان کے دشمن ہے نامو موڑیے بھائی اس وقت میں تنہا نہ ہمیں چھوڑیے بھائی اس وقت میں تنہا نہ ہمیں چھوڑیے بھائی فرمایا کہ آئی تھی ابھی خواب میں اماں کہتی تھی کہ لینے تمہیں آئی ہوں میری جان گھر سونپ کے بھائی کو چلے آؤ میں قربان شبیر ہم اب اور کوئی دم کے مہمان شبیر ہم اب اور کوئی دم کے مہمان اب ہجرت زہرا سے خبردار برادر اللہ کو سونپا میرے ناچار برادر اللہ کو سونپا میرے ناچار برادر یہ کہتے ہی پھر درد جگر نے جو ستایا تب سید مسموم نے ایک ظرف منگایا اگتائیاں نے جو لگی منہ کو جھکایا الماس سے کٹ کٹ کے کلے جانے کلایا الماس سے کٹ کٹ کے کلے جانے کلایا ٹکڑے تھے بہتر دلے شبر کے لگان میں کیا مقتل شبیر نے مرگ حسن نے مقتل شبیر نے مرگ حسن میں شبیر سے بولے یہ جگر تھام کے شبر قاسم کو بلا لیجیے اے دلبر حیدر حاضر ہوئے جب وہ تو کہا بھائی سے رو کر اس میری امانت سے خبردار برادر اس میری امانت سے خبردار برادر ہاں کی خدمت یہ جانائے گا بھائی جب وقت پڑے گا تو یہ کام آئے گا بھائی جب وقت پڑے گا تو یہ کام آئے گا بھائی شبیر ہوگا کرتے شبر کا سفر ہے جزاک اللہ شمامہ اور سب ماشاءاللہ پڑھنے والیاں مولا قبول کریں تمہارے اس ہدیے کو. تھینک یو سو مچ شمامہ اینڈ پارٹی, تھینک یو سو مچ. اب میں دعوت کلام دیتی ہوں ایک دفعہ پھر اپنی بہت ہی ہر دل عزیز ذاکرہ اہل بیت جو کہ ماشاءاللہ دن بدن ترقی پذیر ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. جناب سبیکہ رضوی صاحبہ. تمام حاضرین کو, سامعین کو آپ سب کا بہت شکریہ.
اور سعیدہ آنٹی اسپیشلی آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا پاک پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ صدقے میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے صحیح معنوں میں علوی اور شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، برائے خوشنودی مولا کائنات شاہ نجف مولا علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے کل شہدائے معصومین علیہ السلام، کل شہدائے کربلا، کل اسیران کربلا کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، بالخصوص رسالت مآب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی کی خدمت۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید الفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس بزرگ و برتر کے لیے، اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جو لا ریب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جو کچھ نہیں الا نور کے، اللہ نور السماوات والارض، وہ رب جو اللہ نور کے، روشنی کے، ماں سوائے نور کے کچھ نہیں، اور اس پاک نور نے جب اپنی تعریف کروانا چاہی، اپنے نور کو پہچانوانا چاہا، تو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ خلق فرمایا،
اور پھر اسی نور کے دو حصے کیے اور ایک کو اپنے جلال کا مرکز قرار دیا کہ جو نور علی ابن ابی طالب ہے، اور ایک کو رحمت، اپنی رحمت قرار دیا۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو، ہم فدا، ہمارے ماں باپ فدا، ہماری اولادیں فدا اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ ایسا نور ہے، ایسا نور ہے کہ خود رسالت مآب سرکار دو عالم فرماتے ہیں اول ما خلق النوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ سب سے پہلے کہ جب نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ ملائکہ، اور جب کچھ نہ تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا۔ اور میں اور آپ کس قدر خوش نصیب ہیں آج کی وہ نوری محفل، وہ بابرکت ساعتیں کہ جس میں میں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو حبیب خدا ہے، اس کا تذکرہ، اور حبیب خدا کی آل پاک کا تذکرہ جو اللہ کو بہت محبوب آل ہے، کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ ہم نے اپنے حبیب کے قلب پر جب نور کو نازل کیا تو ہم نے اس نور کے ساتھ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں نازل کیا، قرآن تو خود نور ہے۔ یہ کون سا نور ہے جو قرآن کے ساتھ وہ روشنی چمکتا ہوا نور اللہ نے نازل کیا۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا، تنزیل ہوئی قرآن کی ہمارے حبیب کے قلب پر، اور صرف قرآن مجید ہی نہیں، اس کے ساتھ ایک چمکتا ہوا نور، نور کتاب مبین، اس کتاب مبین کے ساتھ جو چمکتا ہوا نور ہے جس کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ روشنی نہ ہو، اگر ہم عام ڈیلی اس کے حوالے سے بات کریں، روزمرہ کی زندگی میں جو ہماری روٹین ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کتاب پڑھنا چاہیں، فزیکل ورلڈ میں، مٹیریل ورلڈ میں اگر ہم کسی کتاب کو سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر روشنی نہیں تو ہم کتاب پڑھ نہیں سکتے۔ کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو معانی ہے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طریقے سے بیان فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ اس کتاب کو وہ پا نہیں سکتا، اس کتاب کو وہ سمجھ نہیں سکتا، باطن کو جان نہیں سکتا جب تک کہ ساتھ میں اترے ہوئے چمکتے ہوئے نور کی روشنی میں نہ دیکھے۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ کتاب کافی ہے، ہم کتاب خود پڑھ لیں گے، خود سمجھ لیں گے، جب تک یہ آل کا نور نہیں ہے، جب تک محمد و آل محمد کا وہ چمکتا ہوا نور نہیں ہے جو ساتھ میں نازل ہوا آسمان سے۔ جہاں قرآن صامت کا تذکرہ ہے وہیں قرآن ناطق کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اگر نہ سمجھا تو پھر کیسا ہوگا؟ اندھے حافظ بنیں گے امت میں، جیسے کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، بہت سارے ملتے ہیں، کیسے کیسے تفسیر کرنے والے اور کیسے کیسے جو آیت الکرسی کی تفسیر کریں۔ خدا کا شکر کہ آل محمد کے در سے میں اور آپ وابستہ ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے ہم بھی ایسی ہی تفسیریں کر رہے ہوتے کہ وہ بڑا خدا، اتنا بڑا کہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے نعوذ باللہ وہ کرسی چرچرا رہی ہے، اتنا بڑا جہنم اس نے بنا دیا کہ وہ بھر نہیں سکتا۔ اس میں جب ڈالتا جائے گا، مخلوق کو ڈالتا جائے گا، آخر میں بھرے گا نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے اس کو اپنا پیر ڈال کے اسے بھرنا پڑے گا۔
اللہ کا شکر ہے کہ ولایت محمد و آل محمد نے ہماری توحید کو بچا لیا، ورنہ اگر ہم اس نور کو چھوڑ دیتے تو خدا نخواستہ ہم بھی ایسے ہی قرآن کو سمجھتے اور ایسی ہی آیت الکرسی کی تفسیر کو پڑھ رہے ہوتے اور سمجھ رہے ہوتے۔ یہ وہ نور ہے، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کی خلقت پروردگار عالم نے اس آل کی، اس نور کی اور آل محمد کی، ان کے انوار کی خلقت جب ہوئی کہ جب نہ یہ عرش تھا، نہ یہ کرسی تھی، نہ لوح و قلم تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا تھا۔ جب کچھ نہ تھا، فقط وہ ذات الہی تھی اور اس کا حبیب تھا، اس کے حبیب کا نور تھا۔ خلقت نور محمدی کے حوالے سے امام علی علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت ایک خطبہ بیان فرمایا ہے، اور اتنا خوبصورت یہ خطبہ ہے کہ اس کے اندر کس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے شیعوں کے اوپر کہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ذکر نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی زیادہ فضائل بیان نہیں ہوتی ہے پاک کے۔ کافی ڈسٹربنس ہو رہا ہے لائن کے اندر، شاید کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائکس کو آف کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ کیسا نور ہے؟ اگر سننا ہے سب سے بڑے غلام نبی سے سنو کہ نبی کے فضائل کیا ہے۔ ہمارے پاس ذکر نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایسا ذکر ہوتا ہے جو کسی محفل میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ بتانے والا ہے جو اس وقت تھا جب نور محمدی خلق ہوا۔ اور امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ نہج الاسرار من کلام حیدر کرار میں آپ کو ملے گا۔ بہترین وہ خطبات جنہیں جناب محمد بشارت علی صاحب نے جمع کیا، جو نہج البلاغہ کا حصہ نہیں ہے، جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے، کچھ ایسے بھی امام کے سرمنز ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو بحر المعارف میں بھی ملے گا۔ بحر المعارف میں بھی یہ خطبہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نور سے، کہ جو خالق النور ہے، جو خود نور ہے، جو مدبر النور ہے، جب اس نے نور سرکار کو خلق فرمایا تو جب کچھ نہ تھا، جب تمام انبیاء کی خلقت سے 4,24,000 سال پہلے، 4,24,000 سال پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، اور اس کے بعد جب خلق فرمایا تو اس کو 12 حجابوں میں سے گزارا۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں 12 حجابوں میں سے گزارا۔ خداوند تعالی نے پہلے حجاب قدرت سے گزارا، حجاب قدرت کے بعد اس نور کو حجاب عظمت سے گزارا، حجاب عظمت کے بعد حجاب منت سے گزارا، اس کے بعد حجاب رحمت سے گزارا، پھر حجاب سعادت سے گزارا، پھر حجاب کرامت سے گزارا، پھر حجاب منزلت سے گزارا، پھر حجاب ہدایت سے گزارا، پھر حجاب نبوت سے گزارا، پھر حجاب رفعت سے گزارا، پھر حجاب ہیبت سے گزارا، اور حجاب شفاعت سے گزارتے ہوئے 7 علوم کے جو سمندر تھے ان سے گزار دیا، اور جب نور محمد مصطفیٰ ان بحر العلوم سے گزر کے باہر آیا، جب ہم سمندر میں پانی میں ڈالتے ہیں اپنے جسم کو یا اپنے آپ کو، جب باہر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ یہ شہر علم کا نور ہے۔ جب بحر العلوم سے گزارا تو ایک مرتبہ جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا خاتم المرسلین بلندتر سلوات اللہم صلی علی محمد کہ جو نور آل محمد ہے،
اگر آل کو چھوڑ کے اسلام کو لوگے، آل کو چھوڑ کے کتاب کو لوگے، تو بس پھر ایسے ہی مسلمان رہ جاؤ گے کہ عبادت ہوگی لیکن معنویت نہیں ہوگی، کردار نہیں ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنے کے مقصد کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک مقصد ہے، ایک بنیاد ہے، ہر دین کا ایک نشانی ہے، سائن ہے ہر ریلیجن کی، اور اسلام کی نشانی اخلاق ہے۔ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، اللہ کی خلقت کے ساتھ تمہاری ٹرانزیکشنز کیسی ہیں، کمیونیکیشن کیسا ہے، اپنے قول میں کتنے سچے ہو، اپنے عمل میں کتنے سچے ہو، اپنے وعدے میں کتنے سچے ہو۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، شرمندگی کا مقام ہے۔ آج جب دنیا میں سب سے زیادہ ڈس آنیسٹ قوم کا نام لیا جائے، سب سے زیادہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو آتے ہیں ممالک، سب سے زیادہ جاہل جس قوم کو کہا جائے، وہ کون ہے؟ سارے امتیوں کے نام اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے شہر علم میں باب العلم کو چھوڑ کے جانے کی جب کوشش کی تو ان کے ساتھ یہی ہوا کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ آل کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی اگر پڑھا جائے تو حضرت نے ٹوک دیا اپنی محفل میں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ حدیث ملیں گی کہ آپ نے فرمایا دم کٹی سلوات مجھ پہ نہ بھیجا کرو۔ درود بھی قبول نہیں ہے، سلام بھی قبول نہیں ہے جس میں صرف رسول پہ سلام ہو، آل کا نام نہ ہو۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ انی بعثت لاتمام مکارم الاخلاق، جو آیا ہے خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، جس پہ تمام نبوتیں ختم ہو رہی ہیں، جو آئے ہیں حضرت آدم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم کے، حضرت نوح کے، حضرت عیسیٰ کے، حضرت موسیٰ کے، سب کے سید و سردار، تمام شریعتوں کو جہاں مکمل ہونا ہے وہ شریعت اسلام کا سردار، وہ نبی آخر الزمان جس کا دنیا کو انتظار تھا، جس کے لیے تمام لوگ جمع ہیں کہ آخری نبی کو آنا ہے، جس کا تذکرہ توریت میں، انجیل میں، تمام آسمانی کتابوں میں ہوا۔ جب وہ آیا تو آ کے کیا بات فرمائی؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اخلاق کی تکمیل۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازیں ٹھیک سے نہیں پڑھتے، تم لوگ بھول گئے ہو اللہ کو، توحید تمہاری ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں توحید سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں نمازیں یاد دلانے آیا ہوں، میں تمہیں روزے بتانے آیا ہوں۔ نہ، میں تمہارے اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان جس کا نبی آ کے یہ کہے کہ میرے آنے کا مقصد ہی تمہیں تمہاری مورل ویلیوز کو اتنا ایلیویٹ کرنا ہے کہ وہ کمپلیشن تک پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ انسانیت میں انسان کامل جب کہا جاتا ہے تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو انسان کامل ہو، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے کیسے ٹوٹے پھوٹے ہو سکتے ہیں، کیسے ان کے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں؟ یہی کی پوائنٹ ہے۔ ہر چیز کی ایک کلید ہے، ہر چیز کی ایک کنجی ہے، اور اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد مسلمان کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس کا اخلاق کا بہتر ہونا ہے، یعنی صادق الوعدہ ہو، ہم صادق نبی کے ماننے والے۔ آپ یہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وقت لگا دیا اپنی نبوت کو ڈکلیئر کرنے میں،
پیدا تو نبی ہوئے تھے نا. الحمدللہ ہم اس فرقے پہ ہیں. ہم نبوت کو ایسا مانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ولادت ہوئی تھی تب بھی نبی تھے. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ 40 سال بعد جا کے نبی بنے نا. سوری، پیدا نبی جو ہوا ہو، جب دنیا میں آئے ہیں تو اتنا وقت جو لگایا ہے لوگوں سے نبوت کا اعلان کرنے میں، کبھی اس طرح بھی سوچا کیجئے کیوں اتنا ٹائم لگایا اپنی نبوت کے اعلان میں. ایک تو ولی کا انتظار تھا، ایک تو اس آنے والے کا انتظار تھا کہ مددگار آ جائے تاکہ ہر اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ دے، ہر اٹھنے والی آنکھ کو پھوڑ دے، ہے نا. ہوا تھا نا یہ جب جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی اور ابو سفیان نے اور ابو لہب نے بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اور جا کے سرکار پہ پتھر برساؤ. حضرت ابو طالب نے آج جو بات کرتے ہیں گستاخی نہ کرو، ہمیشہ انہی کی طرف سے گستاخیاں پہلے شروع ہوئی ہیں. آج فتوے آ رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ باعظمت، دوسرے خلیفہ باعظمت، تیسرے خلیفہ باعظمت، تو پھر چوتھے کا کیا؟ چوتھے کو جس نے لعنتیں منبر سے بھجوانا شروع کی وہ کیسے باعظمت ہو گیا؟ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اپنے قول اور عمل میں صادق رہو. یہ نہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں لیکن سیکنڈوں میں پارٹیز بدل لیتے ہیں. ہم نبی کے ماننے والے ہیں لیکن 2 منٹ پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر 2 منٹ میں جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. نبی نے اتنا وقت اعلان ولایت میں، اعلان نبوت میں اس لیے لگا دیا، دیکھیں زبان سے ولایت نکل گیا، آگے بڑھ گئی تھی وہ واقعہ چھوڑ کے کہ کس طریقے سے مولائے کائنات نے پھر گئے اور کس طریقے سے جا کے حضرت ابو طالب نے جب شرافت سے سمجھایا. خاندان ابو طالب یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے شرافت سے گفتگو کرتے ہیں. واپس لے کے آئے مولا مجھے ولایت پر، میں آگے چلی گئی تھی، یہ تذکرہ سننا چاہتے ہیں مولا کہ جب حضرت ابو طالب نے شرافت سے ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو روکو، نہ زخمی کریں، نہ زخمی کریں پیکر رسالت کو. تو کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، بچے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے، بچے جا کے پتھر مار کے آ جاتے ہیں، تمہارا بھتیجا زخمی ہو جاتا ہے. تو پھر وہ گیا کہ جو دفاع رسالت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جو اللہ کا شیر ہے، جب وہ گئے تو پھر جا کے وہ بھی ایک بچے ہی تھے نا. حضرت ابو طالب کا ایک بچہ ایسا ہے جو جا کے تمام کفار و مشرکین بچوں کی آنکھیں بھی پھوڑ کے آیا ہے، ہاتھ بھی توڑ کے آیا ہے. جب گئے ہیں کس طریقے سے نبوت کی حفاظت فرمائی. ولایت کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کے نبی کی حفاظت، اس شریعت کی، اس پیغام کی حفاظت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے. ایک اپنے ولی کے آنے کا انتظار کیا، دوسرا کس چیز کا انتظار کیا؟ اپنے دشمنوں سے اپنے اخلاق کے ذریعے سب سے کہلوا لیا کہ یہ صادق ہے، یہی امین ہے، یہی صادق ہے، یہی امین ہے. جب ہر شخص کہہ چکا کہ یہ صادق اور امین ہے، تب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا. یعنی اب تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر اب اس پر بھی عمل کرو جو میں تمہارے سامنے قول حق رکھ رہا ہوں. سچائی انسان کی زندگی میں ہونا بہت بڑا ایک پیغام ہے، اسپیشلی شیعوں کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب جن کی ولایت پر ہم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلمہ تو لیتے ہیں لیکن اگر اخلاق کو امپلیمنٹیشن زندگی میں دیکھنی ہے تو نبی اکرم کی ذات بھی ہے اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب وہ کہ جن کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ علی مع الحق، حق مع علی. ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پارٹی چینج کر لیں، ٹھیک ہے، پارٹی نہیں چینج کرنی ہے، اپنے آپ کو حق پہ رکھنا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو حق پہ رکھتا ہے
تو کتاب التوحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت اور جو ہے جید کتاب، ہمارے بہت بڑے عالم، جید عالم ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کو اس کتاب التوحید میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ جب انسان حق پرست ہو جاتا ہے، جب سچ بولتا ہے، حق پرست کیسے؟ جب بولے سچ بولے، صادق نبی کا ماننے والا، صادق علی کا ماننے والا، کوئی امین ہو، ایسا امین کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات کہے اور کہے یہ آگے کسی کو نہیں بتائیے گا، تو مطلب یہ نہیں کہ آپ 4 کو بتائیں اور پھر بولیں آگے کسی کو نہیں بتائیے گا. ایسی صداقت اور امانت چاہیے ایک مومن ہونے کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس ایٹریبیوٹ کو ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک ایفیکٹ ہے، ہر چیز کی جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں، اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. جب سچائی کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ اس کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے سبحانہ و تعالیٰ اس کو، 5ویں امام کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک روشنی عطا کرتا ہے، ایک نور، کیونکہ ہے وہی تو دے گا، خود نوری ہے، خود نور ہے، تو اب تحفے میں ایک نور عطا کرتا ہے اس کو جو صادق ہوتا ہے، جو حق پرست ہوتا ہے، جو ہمیشہ حق گوئی کرتا ہے. وہ نور ایسا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فراست. 5ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو. کسی نے پوچھا مولا فراست کیا ہے؟ کہا فراست وہ روشنی ہے جو ایک سچ بولنے والے کو پروردگار عالم اس کے قلب میں عطا کرتا ہے، اور وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ زندگی کے معاملات میں اس کے سامنے کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہو، کیونکہ خود سچا ہوتا ہے. جب کوئی اس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی اس کے سامنے دھوکہ دہی کرتا ہے، جب کوئی اس کے سامنے بناوٹ کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، وہ نور اس کے قلب سے ریفلیکٹ کر کے اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ جو بولنے والا ہے کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس نور سے ڈرو. ڈرنا بھی چاہیے، کسی کو پتا چل جائے کہ او مائی گاڈ کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، ایسا نور. مقصد کیا ہے بتانے کا؟ یہ وہ نور ہے کہ اگر اس سفینے پہ سوار ہو جاؤ تو یہ تمہیں بھی نوری بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں بھی نوری بنا دیتے ہیں. اپنے انٹلیکچوئل لیول کو بڑھاؤ، اپنے بیہیویئر کو بہتر بناؤ، اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو رائج کرو. ہم مسلمان ہو کے پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے قرآنی نسخوں پر، ہماری قرآن مجید کی آیتوں پر نان مسلمز ورک کر رہے ہیں. جتنا کام اس وقت قرآن مجید کی آیتوں پر، سوروں پر نان مسلم ریسرچ کر رہا ہے، ہمارے پاس وہی بات ہے کہ کتاب لے لی، نور چھوڑ دیا تو پھر اندھے حافظ بنے. ہمارے پاس اس پہ ورک نہیں ہے. I would like to share this، صداقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. I would like to share this latest research of science. I was amazed کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر کر دیا، یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے سرنڈر یور سیلف، تسلیم سے نکلا ہے اسلام. جو دے دیا وہ لے لو، جس سے روک دیا رک جاؤ. یہ اطاعت کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ جو اطاعت ہے، جو روک دیا اس سے رک جاؤ، جو دے دیا وہ لے لو. یہ کرنے سے ہوگا کیا؟ سب کچھ تمہارے لیے ہی اچھا ہوگا. وہ تو نور ہے، نہ اس کے نور میں کوئی کمی آئے گی، نہ عرش میں کوئی وسعت بڑھ جائے گی یا کمی ہو جائے گی، نہ کرسی کو کچھ ہوگا، نہ ملائکہ کو کچھ ہوگا، نہ انوار ائمہ کو کچھ ہوگا، نہ جنت کو کچھ، نہ دوزخ کو کچھ. تم جنتی بن جاؤ گے یا جہنمی بن جاؤ گے. تو فائدہ صرف اس میں ہمارا ہی ہے. ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ علق میں، سورہ علق 15 آیت نمبر 96 چیپٹر ہے قرآن کا، اور اس کے اندر آیت نمبر 15 ہے، 15 اور 16. پروردگار عالم شریعت ہماری یہ کہہ رہی ہے جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں سے ہے. سم ٹائمز ہم لوگ ریئلائز بھی نہیں کرتے اور اننیسیسری بول جاتے ہیں. اس کا کیا ایک اثر ہے؟
صادق اور امین نبی کے ماننے والے، مولا کائنات جو ہمیشہ حق گوئی کرتے تھے، حق کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کے ماننے چاہنے والے علوی حسینی کتنے سچے ہیں زندگیوں میں؟ سورہ الق کی آیت نمبر 15، چیپٹر نمبر 96، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا لئن لم ینتہی لنفسا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ قاطعہ۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پروردگار عالم جلال سے سورہ الق میں پکار کے کہہ رہے ہیں وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور مسلسل بولے جاتے ہیں، باز نہیں آتے، یعنی حق پرست نہیں ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے، ہم انہیں پیشانی سے گھسیٹ کے، یہ جو آگے کا حصہ ہے نا، یہ یہاں سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے، ایسی پیشانی، ناصیۃ کاذبۃ قاطعہ، یہ وہ پیشانی ہے جو جس سے کھینچ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ کتنی خوبصورت ریزننگ بھی کی ہے پروردگار عالم نے، یہ نہیں کہا کہ ہاتھ سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، پیر سے گھسیٹ کے ڈال دیں گے، یا فرشتوں کو بولیں گے اٹھا کے پھینک دو جہنم میں۔ جھوٹ کا جب تذکرہ کیا، جھوٹ کا جب تذکرہ کیا، وہاں پہ فرمایا ان کو پیشانیوں سے گھسیٹ کے، یہ جو فورہیڈ ہے آگے کا حصہ ہے، یہاں سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جب سائنس نے ریسرچ کی ہیومن برین کے اوپر، تو جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ دنیا کے سائنسدان ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ انسان کا جو دماغ ہے، ہیومن برین کنٹینز 4 مین لوبس، 4 میجر پارٹس، اس کو فردر ڈویژن بھی ہوتی ہے، لیکن 4 جو مین حصے ہیں دماغی، انسانی دماغ کے، اس میں ایک فرنٹ لوب ہے آگے کا، ایک بیک لوب ہے، ایک ٹیمپورل لوب ہے، اور ایک پیریشل لوب ہے۔ اب ایک ایک حصے کے صدقے جائیں، قربان جائیں، کیا عظمت ہے آل محمد کی۔ وہ فرما گئے آج سے 1400 سال پہلے، ہمارے ائمہ ایک ایک حصے کا بیان فرمایا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا پیچھے سے دیکھتے ہو، حیران ہو گئے لوگ، کہا مولا ہم آگے سے دیکھتے ہیں، یہ 2 آنکھیں ان سے دیکھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ صرف تمہارا کیمرہ ہے، در حقیقت یہاں پیچھے والا حصہ جو ہے سر کا، اس سے دیکھتے ہو۔ کیسا قرآن صامت اور قرآن ناطق ساتھ ساتھ دکھتا ہے۔ وہ پیچھے کے سر کی بات کریں گے، وہاں امیج بنتی ہے، وہیں سے تمہاری امیج بنتی ہے تو تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کار ایکسیڈنٹ میں یا کسی اس میں پیچھے کا حصہ اگر کسی کا برین کا ڈیمیج ہو جائے، اس کی آئی سائٹ فوراً چلی جاتی ہے۔ پروردگار عالم پیشانی سے کیوں گھسیٹ کے ڈالے گا؟ اس لیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، آج جب انہوں نے ریسرچ کی تو کہا فرنٹ لوب، یہ پیشانی جو ہے، فرنٹ جو ہے دماغ کا، is responsible for all the decision making۔ میں نے سچ بولنا ہے، میں نے جھوٹ بولنا ہے، کیا کس طرح چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ سارے ڈیسیشنز یہاں ادھر بنتے ہیں فرنٹ پہ، انسان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسی لیے جو غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جہنم واصل ہوگا، تو پروردگار عالم فرماتا ہے اسی حصے سے جہاں سے بنائے تھے، جہاں سے جھوٹ بولا تھا، اسی پیشانی سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ پروردگار عالم کے کلام کی برکت ہے۔ کتنا خوبصورت نور ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت، یعنی جو اس کے باطن کو سمجھ لیں، پاک پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ذکر رحمت للعالمین محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے محمد و آل محمد، ہم اس کے باطن کو سمجھ سکیں، اس کے نور سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں۔ اور جب ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر نور ہو۔ اگر اندر غلاظتیں بھری ہیں، قلب میں کینہ ہے، گرجز ہیں، حسد ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، صرف ہاتھ میں ایک کتاب رہے گی، اس سے ہمارا جو نور کا لنک ہے وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ نور کا لنک کن کا بنتا ہے؟ جو پائس ہوتے ہیں، جن کے پاس پائٹی ہوتی ہے، جو در اہل بیت پہ بیٹھتے ہیں، اور صرف بیٹھتے ہی نہیں، اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں،
فیض مانگتے ہیں، اپنے اندر ان ایٹریبیوٹس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب وہ پڑھتے ہیں اس کلام کو جو کلام الہی ہے، جو قلب مصطفیٰ پہ اللہ نے اتارا ہے، کچھ نہیں ماں سوائے نور کے، ماں سوائے شفا کے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں، کتنے ایسے سورے ہم پڑھتے ہیں، we recite so regularly, we don't realize اس کی امپورٹنس کیا ہے. اس کے معنویت کے ساتھ، اس کے باطن سے کنیکٹ ہو کے انسان اگر پڑھے تو اس کا ایک اثر ہے. سورہ قل یا ایھا الکافرون کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے بعض دفعہ لوگوں کی زندگیوں میں بیڈ لک ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں ایک فیز آتا ہے لائف میں، امتحان، کہ جو بھی چیز انسان کرے اس میں خرابی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ بزنس ٹھپ، جس چیز میں آپ جائیں وہ چیز ختم، ہر طرف سے پریشانی پریشانی پریشانی، بیماریوں کا ایک سلسلہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی واجب نمازوں میں، چھوٹا سا سورہ ہے ہم یاد کر سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کریے. وہ سورہ جو ہم لوگ بہت کم نمازوں میں پڑھتے ہیں. سورہ قل یا ایھا الکافرون کی واجب نمازوں میں تلاوت بڑھا دو، تمہاری زندگی سے بیڈ لک چلی جائے گی، زندگی سے تمہاری پریشانی چلی جائے گی. وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، سورہ الحمد کو معنویت کے ساتھ پڑھیں. سورہ الحمد میں 7 وہ ہیں جو 2 بار آئے ہیں، 7 آیتیں ہیں جو 2 بار آئی ہیں. کون سے وہ یہ 7 ہیں جن کے صدقے پروردگار عالم نے ان 7 کو 2 دفعہ دہرایا تو 14، ان 14 کے صدقے یہ کائنات بنی. ان 14 کے صدقے اگر کوئی بانج خاتون سورہ الحمد کی تلاوت کرے، اور کس وقت کرے، خاص وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں اگر اولاد کی نعمت سے کوئی محروم ہے تو وہ فجر کی نماز پڑھے. بہت ہی خوبصورت عمل، اور یہ آزمودہ عمل ہے جس نے اس کو کیا. لیکن وہی بات ہے، اندر سے یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کنیکشن، اس نوری کتاب سے کنیکشن بغیر اس نور کے نہیں بنتا، کہ جو قرآن صامت ہے وہی قرآن ناطق ہے، ایک ساتھ ہیں دونوں. کون سی وہ ہستی ہے جو ملاتی ہے محبت محمد و آل محمد رکھ کے جب کوئی پڑھے، اور اس طرح سے پڑھے کہ فجر کی نماز سے پہلے نافلہ فجر پڑھے، نافلہ فجر کے بعد فجر کی نماز، اور ان دونوں کے بیچ میں نافلہ پڑھنے کے بعد اتنا وقت رکھے کہ سورہ الحمد کی 41 مرتبہ تلاوت کرے. 40 دن پورے نہیں ہوتے اور ماشاءاللہ اس گھر میں خوشخبری ہوتی ہے، پروردگار عالم اولاد سے نواز دیتا ہے. اب کہیں گے صرف الحمد، صرف سورہ الحمد؟ کس وقت پڑھے؟ نماز فجر، اس وقت پڑھے، اس تعداد سے پڑھے، نافلہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد بیچ میں پڑھ کے سورہ نماز فجر پڑھے. تو ایک جو طریقہ کار ائمہ علیہ السلام میں بتا گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا گئے، اس کا ایک اثر ہے، ایک امپیکٹ ہے. ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سب کچھ رکھتے ہوئے بھی بڑی غریب امت ہے. ہاں سب کچھ ہمارے پاس، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ ہم یوز ہی نہیں کرتے. آج سائنس ریسرچ کر کے ہمیں بتاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ اچھا یہ تو ہمارے قرآن میں ہے، ارے یہ تو صحیفہ سجادیہ میں ہے، ارے یہ تو امام حسن مجتبیٰ کی حدیث ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے علم کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد علم کا تذکرہ اگر کریں، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے یہ وہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا شہزادہ ہے کہ جس کا ذکر ہماری محفلوں میں بہت کم ہوتا ہے. ست رسول، جسے رسول خدا اپنا بیٹا کہیں، سید شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کی عظمت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ جسے حسین امام کہے، ہمیشہ اطاعت میں رہے امام حسین علیہ السلام جس کی، وہ ہے امام حسن مجتبیٰ. امام حسن کے علم کا تذکرہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے. امام حسن مجتبیٰ 5 یا 6 سال کی عمر مبارک ہے. 5 یا 6 سال کا بظاہر دنیاوی اعتبار سے کہا جائے چھوٹا سا ایک بچہ، اور چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور سفید کرتے میں ملبوس ہے، اور بیٹھے ہیں اپنے بابا کے ساتھ. اور کوئی آیا اور اس نے آ کے مسجد کوفہ میں سوال کیا
اور آنے والا بھی ایسا تھا کہ اس نے جب امام علی علیہ السلام کو سلام کیا تو جتنے محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے پلٹ کے ایسے دیکھا، کیونکہ اتنا نورانی تھا. دیکھیں یہ نور کا سلسلہ ہے. جب اس سلسلے سے مل جاؤ، ان کی محبت اپنے قلب میں پیدا کر لو، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو. ٹرائی ٹو ایکوائر دوز کوالٹیز، ایٹریبیوٹس. کوئی ایک بھی صفت میرے اندر آ جائے، ہم اگر اس پہ کام کرنا شروع کریں تو وہ خود ہی آگے کو عطا کرتے ہیں، نوری بنا دیتے ہیں. آج ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہم مولا کے چاہنے والے ماننے والے، جتنی بھی ریسرچ ہے، جتنا بھی ورک ہے، ایسٹرولوجی ہو، جیولوجی ہو اور ایسٹرو جیولوجی ہو، میڈیکل سائنس ہو، کہاں ہے شیعہ؟ آیت اللہ بلکہ مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں آگے بڑھو، آگے بڑھو، علم میں، تہذیب میں، ترقی میں. ہمارے لوگوں امام کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے، امام کو جاہلوں کی ضرورت نہیں ہے. جاہل تو بہت ہیں، پڑھے لکھے اپنی فیلڈ کی پیک پر جاؤ. یہ چاہتا ہے امام زمانہ آپ سے، یہ چاہتا ہے زمانے کا امام تم سے. اپنی فیلڈ کی پیک پر جاؤ، کوئی بھی ایک فیلڈ چوز کرو اور اس میں بہترین کچھ کر کے دکھاؤ. جب امام کے پاس، امام علی علیہ السلام کے پاس سوال کرنے وہ آیا اور ایسا بانور تھا، ایسی اس کی ریش تھی اور ایسا چمکتا ہوا چہرہ تھا اس مومن کا کہ سب مڑ کے اسے دیکھنے لگے، اتنا کہ آتے ہی محفل نوری ہو گئی. اور اس نے سوال کیا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام علی علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے چھوٹے سے امام حسن مجتبی کی جانب اشارہ کیا اور کہا علم حسن مجتبی اتنا ہے کہ تم ان سے سوال کرو، یہ جواب دیں. خوشنودی حسن مجتبی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. اور اس نے سوال کیا. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، پہلے تھوڑا سا حیران ہوا کہ چھوٹا سا بچہ، لیکن یہاں بچہ بھی ابو طالب کے گھرانے کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں. جب سوال کیا تو وہ کچھ ششدر ہو گیا. سوال کیا تھا کہ جب انسان سو جاتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے. ایک سیلانی روح ہے، ایک مقامی روح ہے. تو جب روح نکل جاتی ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ اور پھر جب انسان دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ روح پھر وہاں سے کیسے جسم میں آتی ہے؟ امام حسن مجتبی چھوٹے سے ہیں اور مسکرا کے فرمایا جب کوئی انسان سوتا ہے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو جو ہوا ہوتی ہے اطراف میں اس سے منسلک ہو جاتی ہے، جسے رہ کہتے ہیں عربی. اور اب اس ہوا کے دوش پہ چلتی ہوئی جہاں جہاں کائنات میں فضا وہ ہوا ایئر سرکولیٹ کرتی ہے نا، جہاں جہاں جاتی ہے وہ ایٹماسفیئر میں روح گھومتی رہتی ہے. اور جب اس میں ہوا میں معلق ہو جاتی ہے روح، اور جب وہ انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اگر حکم الہی ہے تو وہ روح ہوا چھوڑتی ہے اور واپس جسم میں آتی ہے، اور اگر حکم الہی نہیں تو ہوا اس روح کو کس کے پکڑے رہتی ہے، واپس وہ روح جسم میں آ نہیں سکتی، وہ انسان سوتے میں مر جاتا ہے. بہترین بہترین امام کے جو سوالات تھے اس کے جوابات ہیں علمی جوابات. اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، فارگیٹفulness، ہم بھول کیوں جاتے ہیں چیزوں کو؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا ہم کیا کہتے ہیں، پھر وہی بات آ گئی، ہم اپنے دماغ کو بلیم کرتے ہیں. اتنی ترقی کے بعد بھی انسان کیا کہتا ہے، ہم بھول گئے، دماغ میں میرے یہ بات نہیں رہی، میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے. امام فرماتے چیزیں بھولنے سے دماغ کا کوئی تعلق تھوڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے قلب کے گرد ایک حالہ رکھا ہے، ایک سفید حالہ ہے، انکلوزڈ ہے تمہارا ہارٹ اس کے اندر. جب وہ حالہ اس قلب پہ چاروں جانب سے کور کر لیتا ہے، اس طرح سے آ جاتا ہے کہ وہ انکلوزڈ ہو جاتا ہے، تو انسان چیزیں بھول جاتا ہے.
اور پھر جب محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و آل وآل محمد محمد وعجل فرجہم، وعجل جب ان پہ درود پڑھتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس درود کی برکت سے اس حالے کو دل پہ سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بہترین طریق فارگیٹ فلنس کا۔ امام حسن مشتبہ اس وقت کتنا زیادہ ڈیمنشیا کتنا زیادہ کامن ہے، یہ ایک النس، پاک پروردگار ہمارے مومنین کو اس چیز سے بچائے۔ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود کی تسبیح پڑھو، اور امام حسن مشتبہ کو ہدیہ کرو۔ محمد و آل محمد پہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو پروردگار عالم 10,000 دینار تو اس کا صدقہ اسی وقت لکھ دیتا ہے نام عمل میں، یہ حدیث رسول ہے۔ اور کتنے ملائکہ اور کتنے حسنات اس کو جو ہے وہ ملائکہ اس پر پھر درود بھیجتے ہیں، اور کتنے اس کے حسنات جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ یعنی فارگیٹفلنس کیا ہے، امام حسن مشتبہ اس پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب ایک حمل ٹھہرتا ہے تو وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ بھی اس کا ایک سوال تھا، کیسے پتہ چلتا ہے اور کس طرح سے مطلب یہ مقدر ہوتا ہے کہ یہ جو حمل ٹھہر رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ چھوٹے سے ہیں امام حسن مشتبہ، لیکن علم کا یہ مقام ہے کہ اس وقت قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھ کے بیان فرمایا ہے کہ جو سورہ عباسہ کی آیتیں ہیں۔ علم امام حسن مشتبہ یہ ہے کہ سورہ عباسہ کی اس آیت کو پڑھ کے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من النطفۃ خلقہ فقدر، یعنی جب نطفہ ٹھہرتا ہے، اس قرات حمل جب ہوتا ہے، جب قرار پاتا ہے ماں کے بطن میں، اسی وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس نطفے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ قدرہ، قدر کہتے ہیں لکھنے کو۔ شب قدر کیا ہے؟ جس میں لکھا جاتا ہے سال بھر کا حال کہ کیا کیا ملنے والا ہے۔ یہ امام حسن مشتبہ کا علم ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے فرمایا کہ جس لمحے نطفہ ٹھہرتا ہے اسی لمحے لکھ دیا جاتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس ترقی کرنے کے بعد کہتی ہے کہ ڈی این اے کیا ہے، کروموزومز کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کیوں جو ہے وہ لڑکی کی ولادت ہوتی ہے اور کیوں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے آئیڈیالوجی دنیا کو امام حسن مشتبہ نے دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شجاعت میں بھی دیکھو تو یہ امام کوئی کم نہیں ہے، جنگ جمل کا میدان ہے، اور وہ آئی ہیں جو آئی تھیں جمل پہ بیٹھ کے، اور وہ تیر برس رہے ہیں۔ امام حسن مشتبہ کی شجاعت یہ دیکھیے کہ جب بھیجا ہے محمد حنفیہ کو امام علی علیہ السلام نے کہ جاؤ، جنگ زوروں پر ہے، اور جو شر ہے، جو فساد ہے، وہ اسی جمل میں ہے، اس جمل کی ٹانگیں کاٹ دو، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دو، تو خود بخود جنگ الٹ جائے گی۔ جب محمد حنفیہ آگے بڑھے ہیں تو وہ تیر تھے، وہ نیزے تھے کہ ایک مقام پہ محمد حنفیہ گھبرا گئے، بالکل قریب تھے کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹتے ہیں، کہ اتنے میں ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، شجاعت حسن مشتبہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ جب ڈرے، ذرا سا خوف محسوس ہوا، برستے ہوئے نیزے تھے، ان میں ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے دائیں بازو پہ ایک دستے شفقت آیا اور آواز آئی، محمد حنفیہ ڈرنا نہیں، تمہارا بھائی حسن مشتبہ یہاں موجود ہے۔ اور آگے بڑھ کے مولا حسن مشتبہ نے ایک مرتبہ تلوار سے اس اونٹنی کی دونوں ٹانگوں کو جو کاٹا، ایک مرتبہ وہ جمل گرا اور جنگ جمل فتح ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لیکن افسوس ہے کہ امت نے نہ فضائل کو دیکھا، نہ کرامات کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ نبی کی آل ہے، آل رسول ہے، اور ایسا حق جو مودت القربہ کی آیت تھی نا، اس کا ایسا حق ادا کیا ہے مسلمانوں نے
کہ اگر وہ آیت نفرت کے لیے بغض کے لیے آئی ہوتی تو شاید یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے. انہوں نے ایسا حق ادا کیا ہے آل رسول سے مودت کا، محبت کا، کہ رسول خدا کے واسطے تھے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 2 ہی بیٹے، ایک کو تو دنیا میں ہی نہیں آنے دیا گیا. کیسا پرسہ بی بی کو دیا گیا بابا کا، رسول خدا کی شہادت کا پرسہ دینے. ایسے آئے بی بی فاطمہ الزہرا کے در پہ یہ مسلمان کہ بی بی پہ دروازے پر آگ لگائی اور پھر اس جلتے ہوئے دروازے کو شہزادی پہ گرا دیا. یا زہرا، یا بی بی فاطمہ الزہرا، آج آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کی یتیمی کا بھی، اور آپ کے بیٹے حسن مشتبہ کا بھی. شہزادی، کیسا وہ وقت تھا کہ شہزادی ترستی رہی کوئی آ کے پرسہ دے، کوئی میری یتیمی کا مجھے پرسہ دے. اور یہ مسلمان سقیفہ میں بیٹھے رہے، کوئی بی بی کو پرسہ دینے کے لیے نہ آیا. اور جب پرسہ بھی دینے آئے ہیں تو لے کے آگ آئے، در سیدہ پہ آگ لگائی گئی. یا زہرا، رسول خدا کی شہادت کا پرسہ. بی بی کو بڑا غم تھا کہ کاش کوئی میرے بابا کا پرسہ مجھے دیتا. اور بی بی فاطمہ الزہرا، امت نے کیسا اجر رسالت ادا کیا. ایک ہی تو بیٹی تھی رسول کی، اس کے 2 بیٹے، ایک کا لاشا تیروں پر تھا اور دوسرے کے لاشے میں تیر. خدا کی قسم، اولاد فاطمہ الزہرا، ایک ایسا ربط ہے بی بی کی آل کو پانی سے. 2 ہی بیٹے ہیں نا، ایک کو مسلمانوں نے پانی نہ دیا، کربلا میں پیاسا قتل کر ڈالا، اور دوسرے کو پانی میں زہر دے دیا. اللہ اکبر. مولا حسن کو پانی میں زہر دیا. کیسا زہر تھا، جیسے ہی پیا ایک گھونٹ پانی کیا تھا، جگر حسن مشتبہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا. اللہ اکبر. جیسے ہی جام چھوٹا زمین پر گرا، کیسا زہر تھا، کیسا زہر تھا. جسم میں جس نے مولا حسن کے کیسے کاٹا ہوگا، زمین پہ جہاں گرا زمین ابلنے لگی. جیسے ہی جام کے گرنے کی صدا سنی، پہرے پہ جو عباس تھا دوڑتا ہوا وہ غلام مولا آیا. عباس کی صدا پہ مولا حسین بھی آ گئے، اور اب جو قے ہوئی ایک تشت منگایا گیا، خون کی الٹی ہوئی، 72 ٹکڑے کٹ کے گر گئے. ایک کلیجہ 72 ٹکڑے بن کے لگن میں گرا. اور اس عالم میں بھی جب مولا حسین آگے بڑھ کے کہتے تھے یا سیدی یا مولائی، اے میرے امام حسن، اے میرے امام، اے میرے مولا حسن، میں آپ کی کیا خدمت کروں. مولا حسن نے اس عالم میں کیا خدمت طلب کی. 2 باتیں کہی، ایک اعلیٰ یوم کلیوم ابا عبداللہ، سب مجھ پر روئے، حسین تم مجھ پر نہ رونا، تمہارا مصائب وہ ہے کہ زمین و آسمان تم پہ گریا کرو.
مجھ پہ تم نہ روئیو۔ اور دوسرا پیغام کہ عباس جلدی کرو، یہ خون کی خیل جس تشت موئے 72 ٹکڑے جگر حسن مجتبیٰ کے، جلدی جا کے اسے کہیں چھپا دو، میری بہن زینب بس آتی ہوگی۔ سنو، میری بہن زینب کی نگاہ اس خون کے خونی تشت پر پڑے، بہت ٹکڑے دیکھ کے زینب کہیں مر نہ جائے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا حسن وہ مدینہ تھا، ابھی زینب کو تو کربلا میں 72 لاشیں دیکھنے آئے، حسین کا کٹا ہوا سر دشت طلا میں دیکھنا ہے، یزید کی چڑی حسین کے لاکھ، زینب کی نگاہ کو ابھی کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خاتم حسین۔ جزاک اللہ سبھی کا، مولا تمہارے یہ ہدیے کو قبول و مقبول کرے انشاءاللہ۔ بے گناہ مار گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، بے گناہ مار گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا و حسن سبز کبا، بھائی کی لاش پہ رو رو کے یہ زینب نے کہا آرزو تھی بھیا، آرزو تھی بھیا، کاش عبداللہ قاسم کو بناتے دھولا و حسن سبز کبا، بے گناہ مار گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، فاطمہ زہرا کی یوں خلد سے آتی تھی صدا، تو ہی شاہد ہے خدا، تو ہی شاہد ہے خدا، چکیاں پیس کے پالا تھا جسے وہ نہ رہا و حسن سبز کبا، بے گناہ مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، ایک تو باغ فداک اور رسالت چھینی، اس پہ کی بے دینی، اس پہ کی بے دینی، پہلو میں نانا کے بھی دفن نہیں ہونے دیا و حسن سبز کبا، بے گناہ مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کبا، کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا و حسن سبز کبا، بے گناہ مارا گیا سبت رسول دوسرا، یا حسین حسین قید سے چھٹ کے آئے وطن جب حسین و حسن کی بہن،
قبر زہرا پہ جس دم گئی، لائی رو رو کے لب پر سخن، اماں اماں اماں، بھائی میرے حسین و حسن، چھلی تیروں سے دونوں کے تن، چھلی تیروں سے دونوں کے تن، ایک کا تیروں کی زد پر جنازہ، ایک کا تیروں کے اوپر جنازہ، ہائے میرے حسین و حسن، ہائے میرے حسین و حسن، ہائے میرے حسین و حسن، ایک کو روتی ہوئی میں گئی ہوں، ایک کو روتی ہوئی آ رہی ہوں، ایک کو روتی ہوئی میں گئی ہوں، ایک کو روتی ہوئی آ رہی ہوں، ایک کو روتی ہوئی آ رہی ہوں، یہ بھی صدمہ بہن نے اٹھایا، وہ بھی صدمہ بہن نے اٹھایا، ہائے میرے حسین و حسن، ہائے میرے حسین و حسن، ہائے میرے حسین و حسن، اماں دونوں شباب جنا ہیں، اماں دونوں ہی نانا کی جان ہے، اماں دونوں شباب جنا ہیں، اماں دونوں ہی نانا کی جان ہے، اماں دونوں ہی نانا کی جان ہے، ایک نے پہلو نبی کا نہ پایا، ایک سے شہر نبی کو چھڑایا، ہائے میرے حسین و حسن، ہائے میرے حسین و حسن، بھائی میرے حسین و حسن، اماں ایک میری آنکھوں کا تارا، ایک کلثوم کا تھا دلارا، اماں ایک میری آنکھوں کا تارا، ایک کلثوم کا تھا دلارا، ایک کلثوم کا تھا دلارا، ایک ہے جگر پارا پارا، ایک کو غربت میں لاکھوں نے مارا، ہائے میرے حسین و حسن، ہائے میرے حسین و حسن، بھائی میرے حسین و حسن، ایک بقیہ کی زینت بنا ہے، ایک کا مدفن بنی کربلا ہے، ایک بقیہ کی زینت بنا ہے، ایک کا مدفن بنی کربلا ہے، ایک کا مدفن بنی کربلا ہے، ایک نے اماں کا پہلو بسایا، ایک نے بیٹوں کو سینے لگایا، ہائے میرے حسین و حسن، ہائے میرے حسین و حسن، بھائی میرے حسین و حسن، یا حسین یا حسین، حسین 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 متوجہ زیارت. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وعليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. السلام علی جمیع انبیاء الہی
ورسله وملائكته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي مرتضى أمير المؤمنين السلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام على حسن مجتبى ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر من نبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى رضا كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء السلام على محمد بن علي الجواد التقي السلام على علي بن محمد الهادي النقي السلام على حسن بن علي الزكي العسكري السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا بذر الإيمان السلام عليك إمام الإنس والجان السلام عليك إمام زماننا هذا جل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين زينب الكبرى والسكينة بنت حسين شهيدان كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم